دوستو، پاکستان کے نامور ادیب انور مقصود نے بی بی سی کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مغل حکومت نے ہندوستان کو جو تحفے دیے ہیں ان میں سے ایک تاج محل بھی ہے، جو دنیا میں ہندوستان کی پہچان اور محبت کی لازوال علامت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والے ہر سیاح کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس شاندار عمارت کو ضرور دیکھے۔ دوستو، تاج محل کی طرح پاکستان میں بھی ایک شاندار محل موجود ہے جو کہ انتہائی شاندار ماضی کا عکاس ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں اس خوبصورت محل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، یہ شاندار محل یعنی نور محل پاکستان کے شہر بہاولپور میں موجود ہے۔ قیام پاکستان کے وقت بہاولپور ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھی۔ یہ انتہائی امیر اور خوشحال تھی، جہاں عباسی خاندان 1747 سے حکمران تھا۔ ویسے تو بہاولپور میں وکٹوریہ ہسپتال، لائبریری اور ایجیٹن کالج جیسی تاریخی عمارتیں موجود ہیں، مگر اس شہر کی وجہ شہرت اور پہچان نور محل ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ یہ محل کیوں تعمیر کروایا گیا تھا، مختلف جوابات سننے کو ملتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ بہاولپور کے 5ویں نواب صادق محمد خان پنجم، جن کو شاہ جہان بہاولپور بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی شریک حیات نور بیگم کے لیے یہ محل تعمیر کروایا تھا، مگر انہوں نے صرف ایک رات کے لیے ہی یہاں قیام کیا۔ محل کے بالکل ساتھ ہی بستی شاہ ملوک کا قبرستان موجود تھا، جس وجہ سے انہوں نے اس جگہ اور اس محل کو ناپسند کیا۔ مگر اس ریاست کے آخری حکمران جو کہ نواب صادق محمد خان ہی تھے، ان کے نواسے قمر الزمان عباسی کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں اور یہ بات بالکل جھوٹ ہے، یعنی اس بات میں کسی قسم کا سچ نہیں کہ یہ محل کسی بیگم کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک مہمان خانہ تھا جہاں ریاست کے مہمانوں کا استقبال ہوتا تھا۔ پاکستان کے کچھ دوسرے تاریخ دان بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعی ایک ریاستی عمارت تھی جو کسی ملکہ یا بیگم کے لیے تعمیر نہیں کی گئی تھی۔ اس محل کی تعمیر کا آغاز 1872 میں کیا گیا، جو 3 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ نیک شگون کے طور پر اس عمارت کی بنیادوں میں ریاست کے پرانے سکے اور نقشے دبائے گئے تھے۔ عمارت کا ڈیزائن انگریز انجینئر مسٹر ہینا نے تیار کیا تھا۔ تعمیر کے لیے زیادہ تر سامان فرانس، برطانیہ اور اٹلی سے منگوایا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں لوہے یا سریے کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اس عمارت کی تعمیر پر 1.2 ملین روپے کے اخراجات آئے تھے۔ اس وقت چونکہ برصغیر میں چاندی کے سکے رائج تھے اور ہر سکے کا وزن 11.66 گرام تھا، تو اگر آج کے حساب سے اس رقم کو دیکھا جائے تو یہ 11 لاکھ امریکن ڈالرز بنتی ہے۔ یہ محل جس جگہ تعمیر کیا گیا تھا، اس کی چاروں طرف سبززار تھے۔ اس کا کل رقبہ 44,600 مربع فٹ ہے، جس میں 32 کمرے ہیں اور ان میں سے 14 کمرے تہہ خانوں میں موجود ہیں۔ اس میں 6 برآمدے اور 5 گنبد ہیں۔ اس کے علاوہ جیل بھی تعمیر کی گئی تھی۔ عمارت 19ویں صدی کے اسلامی، ایشیائی اور یورپی ڈیزائن کا عکاس ہے۔ گنبد اسلامی طرز کے ہیں، فرش ایشیائی ہیں تو چھتوں میں مغربی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ عمارت جو کہ 1.5 صدی قبل تعمیر کی گئی تھی، اس وقت بجلی کا تصور موجود نہیں تھا، اس لیے عمارت میں ہوا اور روشنی کا خاص خیال رکھا گیا۔ دن کے درجہ حرارت کو معتدل رکھنے کے لیے دیواروں کے اندر پانی کی سرکولیشن کا نظام بنایا گیا تھا، مگر اب یہاں ایئر کنڈیشنز چلتے ہیں۔ محل کے اندر موٹے قالین بچھائے گئے تھے تو زیادہ تر فرنیچر بھی یورپی ممالک سے منگوایا گیا تھا۔ ویسے تو یہ سارا محل ہی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، مگر کچھ چیزیں زیادہ قابل توجہ ہیں۔ مثلا نوابوں کے زیر استعمال فرنیچر، ریاست کے پرانے سکے اور نقشے، ریاستی قوانین کی کتابیں،
پرانی تلواریں اور بندوقیں اور وہ دیوار جہاں تمام نوابوں کی تصویریں اور ریاست کی تاریخ تصویری شکل میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ پیانو جو نواب صادق محمد نے اپنے لیے خصوصی طور پر جرمنی سے منگوایا تھا وہ بھی اس محل میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ محل کے صحن میں وہ گاڑی بھی موجود ہے جس میں نواب صاحب 1935 میں حج کرنے گئے تھے۔ اپنی تعمیر سے لے کر آج تک اس محل کو کئی نامور لوگوں کی مہمانداری کرنے کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے، جن میں شہزادہ البرٹ وکٹر، سر میکورس بیک، قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے نامور لوگ مختلف اوقات میں یہاں قیام کر چکے ہیں۔ اگرچہ قیام پاکستان کے وقت بہاولپور ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھی اور یہ محل یہاں کے حکمران عباسی خاندان کی ملکیت تھا، مگر 1956 میں ریاست بہاولپور کو پاکستان میں ضم کر دیا گیا اور یہ محل بھی حکومت پاکستان نے خرید کر محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا۔ لیکن 1971 میں پاک فوج نے اس کو لیز پر حاصل کیا اور پھر 1997 میں 119 ملین روپے کی خطیر رقم دے کر اس محل کو مکمل طور پر خرید لیا۔ سن 2001 سے اس کو پروٹیکٹڈ مونومنٹ کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کا انتظام اس وقت پاک فوج کے حوالے ہے۔ اس کو عوام کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔